بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں صدقہ فطر کے حوالے سے بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ فطر کس بندے پر دینا واجب اور ضروری ہے، اور صدقہ فطر آپ کس کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں میں آپ کن کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور کن کن رشتہ داروں کو آپ نہیں دے سکتے، اور صدقہ فطر کس بندے پر دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور صدقہ فطر میں جو مالک نصاب کہا جاتا ہے تو مالک نصاب سے کیا مراد ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ صدقہ فطر 2024 کا یہ کتنا ہے، ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر کتنا دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر آپ مختلف اشتہار دیکھتے ہوں گے، کسی جگہ پر آپ کو 300 روپے گندم کے حساب سے لکھا ہوا نظر آئے گا، کسی جگہ پر آپ کو 340 روپے لکھا ہوا نظر آئے گا، اسی طرح اور بھی جو کشمش اور جو اور کھجور کے حساب سے اس میں بھی آپ نے مختلف ریٹ دیکھے ہوں گے۔ تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ مختلف ریٹ کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے، اور کیا ہر بندہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے یا کوئی مختص لوگ ہیں کہ جو روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، ہر بندہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس نے روزے کا فدیہ دے دیو اور اس کے بعد اس پر دوبارہ روزے رکھنا لازم اور ضروری ہوتے ہیں، وہ کون سا بندہ ہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے شرعی طور پر جو معلومات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو آپ نے مکمل طور پر دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے، اور یہ جو آپ مختلف آپ دیکھتے ہیں، کسی میں کمی ہوتی ہے، کسی میں زیادتی ہوتی ہے، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ مختلف شہروں کے حساب سے لکھا ہوتا ہے اور اس میں وزن کے اعتبار ہوتے ہیں۔ اب وزن کے اعتبار سے اس صدقہ فطر کو فدیے کو دیا جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف ریٹ ہوتے ہیں اور کوالٹی کا حساب بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہیں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ لکھا ہوتا ہے، کہیں پر کم لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ پھر علماء کرام نے عوام الناس کی آسانی کے لیے بازار کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ لگوا کر عوام کے سامنے وہ اشتہار رکھ دیتے ہیں، عوام تاکہ اس مشکل میں نہ پڑے، ان کو صدقہ فطر یا فدیہ دینے میں ان کو آسانی ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ تو اب اس حوالے سے یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اب دیکھیں صدقہ فطر جو ہے وہ دینا کتنا ہے ایک بندے کی طرف سے۔ تو ایک بندے کی طرف سے جو صدقہ فطر ہے وہ گندم کے حساب سے اگر دیا جائے تو یہ 300 روپے ہے، 300 روپے، اور جو کے حساب سے اگر دیا جائے تو یہ 560 روپے ہے، اور کھجور کے حساب سے اگر دیا جائے تو یہ 2275 روپے ہے، اور کشمش کے حساب سے اگر دیا جائے تو یہ 3150 روپے ایک بندے کا صدقہ فطر ہے۔ اب جو گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ جو مالک نصاب بندہ ہوتا ہے اس پر اپنا بھی اور اپنے چھوٹے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کشمیر سے کہ ہمارے یہاں تو کچھ لوگ ایسے غریب ہیں کہ جن کے گھر خود کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرنا ان پر ضروری ہے؟ تو بھائی اس میں ایسی بات نہیں ہے، جو مالک نصاب ہوتا ہے اس پر ضروری ہوتا ہے، غریب بندے کے لیے نہیں ہوتا۔ جو خود مالک نصاب ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، تو اس بندے کے لیے صدقہ فطر دینا ضروری اور لازم ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ اور مالک نصاب کیا ہوتا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے، آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا جو صدقہ فطر ہے ان کی طرف سے ان کے والدین یا سرپرست جو ہیں، گھر کا سربراہ، وہ ادا کرے گا۔ اب جو گھر کے بالغ بچہ ہوتا ہے جس کی ملکیت میں خود مال ہوتا ہے اور وہ خود جو ہے وہ مالک نصاب ہوتا ہے، تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گا۔ اب صدقہ فطر جو ہے اس کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی ہے اور تفصیل بھی تھوڑا بہت بتا دی ہے، اور اس حوالے سے جو فدیہ ہوتا ہے روزے کا فدیہ ہوتا ہے، تو وہ کتنا فدیہ ہے ایک روزے کا؟ بھائی ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑا سا آپ ذہن لگائیں گے آپ سمجھ جائیں گے ان باتوں کو۔ ایک جو صدقہ فطر ہے، یعنی صدقہ فطر 300 روپے بھی ہے گندم کے حساب سے، اسی طرح 560 روپے بھی ہے، اور 2275 روپے بھی ہے، اور 3150 روپے بھی ہے۔ ان میں سے آپ جو بھی دینا چاہیں، تو جو ایک صدقہ فطر ہے نا ایک بندے کا، تو وہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہے۔ اب بات اس حوالے سے کرتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا ہر بندہ جو روزہ نہ رکھے اور ویسے ہی وہ کہے کہ میں روزے کا فدیہ دیتا ہوں، تو ہر بندے کے لیے روزے کا فدیہ نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ضعیف العمر ہوتے ہیں اور جو
انتہائی ضعیف ہوتے ہیں، قریب المرگ ہوتے ہیں، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ فدیہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان سے یہ توقع ہو کہ یہ بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہوں گے، یعنی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کا پتہ ہو کہ یہ بہت سخت بیمار ہے، ضعیف العمر ہے، شیخ فانی ہے، اور بعد میں یہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا، تو اس بندے کی طرف سے صدقہ فطر اس بندے کی طرف سے فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو گرمیوں کے لمبے روزے نہ رکھ سکتا ہو لیکن سردیوں کے جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں روزے رکھ سکتا ہو، تو اس بندے کی طرف سے بھی فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور کوئی ایسا بندہ کہ جو بیمار ہو اور بعد میں اس سے امید بھی نہ ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہوگا، اس بندے کی طرف سے اگر فدیہ ادا کر دیا تو بعد میں اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اب اس کا وہ فدیہ صدقہ بن جائے گا۔ اب اس بندے کو اس رمضان کے روزوں کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ فدیے کے حوالے سے بھی آپ یہ باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے اور کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملا ہے تو ہماری یوٹیوب فیملی میں شامل ہونے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہمارے اس فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر دیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔